السلام علیکم ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اون اور آئلہ کی محبت کی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ آئلہ نے جس طرح خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا ہے، اون کے آنے سے پہلے گھر کا سارا کام کر کے اس کے لیے کھانا بنا کے رکھتی ہے اور اون کے کپڑے بھی خود اپنے ہاتھوں سے استری کرتی ہے، تو آئلہ کو اون کے لیے یہ سب کرنا بہت اچھا لگنے لگا ہے۔ جبکہ اون بھی نوٹ کر رہا ہے کہ آئلہ میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے۔ کس وجہ سے آئی ہے یہ تو شاید اون بھی ابھی نہیں سمجھ پا رہا، اور خاص طور پہ آئلہ کی غلطی کی وجہ سے جس طرح اون کا پاؤں جلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اون نے نہ آئلہ سے کوئی شکایت کی نہ اسے ڈانٹا۔ تو آئلہ کے دل میں اون کے لیے محبت کی پہلی کومپل اسی دن پھوٹ پڑتی ہے جو آگے چل کے تناور درخت بننے والی ہے۔ آئلہ اون کا بھرپور خیال رکھتی ہے، اس کی مرہم پٹی سے لے کر اس کی دوائیوں کا خیال اور اون کو سہارا دے کے واش روم تک لے جانا۔ یہ سب آہستہ آہستہ اون اور آئلہ کو ایک دوسرے کے مزید قریب لا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آئلہ نے جب سے زویا اور رافع کی باتیں سنی ہیں تو وہ کافی پریشان ہے اپنی بہن کی طرف سے کہ کہیں رافع بھی زویا کے ساتھ وہی سب نہ کرے جو شامی نے آئلہ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن زویا سمجھداری سے اپنی بہن آئلہ کو سمجھاتی ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، رافع بہت مختلف ہے اور میں نے رافع کی خوبیاں دیکھ کر ہی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ سوشل سٹیٹس کا ہے۔ کیونکہ آئلہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ، خاص طور پہ اس کی ماں شمسہ، کبھی بھی رافع کے رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گی، اور اب تو خاص طور پہ رافع کا رشتہ مشکل بن جائے گا کیونکہ زویا کے لیے اون کی ماں راحت نے بہت ہی اچھا رشتہ بتایا ہے۔ لیکن زویا آئلہ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ کون سے سوشل سٹیٹس کی بات کر رہی ہو آئلہ، ہمارا باپ تو جائیداد میں سے ملنے والے اپنے حصے کو کب کا ضائع کر چکا ہے، اب اگر ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب صرف بی جان کا احسان ہے۔ اگر آج بی جان اپنا ہاتھ ہم پر سے اٹھا لیں تو یقین کرو کہ ہمارا سٹیٹس رافع سے بھی نیچے گر جائے گا، اور ویسے بھی سوشل سٹیٹس خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتا، ورنہ شامی ہم سے سوشل سٹیٹس میں بہرحال بہتر ہے، لیکن اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ خیر، زویا کی یہ باتیں سن کے آئلہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی رافع ایک اچھا انسان ہے، ورنہ آئلہ نے رافع کے فلیٹ میں جا کے جو کچھ کہا تھا، رافع نے فراخ دلی کے ساتھ نہ صرف وہ سب اگنور کیا بلکہ آئلہ اور اون کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ خیر، اب زویا جانے لگتی ہے تو آئلہ اسے کہتی ہے کہ اون تمہارا ویٹ کر رہا تھا، اس سے مل کے جانا۔ تو زویا فوراً اپنی بہن کو سمجھاتی ہے کہ اون بھائی اب تمہارے شوہر ہیں، ان کا نام تمیز سے لیا کرو، اور پہلی بار آئلہ زویا کی کسی بات سے اختلاف کیے بغیر فوراً اس پر عمل درآمد شروع کر دیتی ہے۔ اون کی میڈیسن کا وقت ہوتا ہے لیکن اون میڈیسن لینے سے صاف انکار کر دیتا ہے، تو زویا خفگی سے کہتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اون کی تو اسی وقت ہنسی نکل جاتی ہے، جس پہ زویا حیران ہوتی ہے کہ میں نے کیا کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ تو اون کہتا ہے کہ ورڈ آپ میرے لیے تو میری زندگی کا سب سے بڑا لطیفہ ہے۔ تو آئلہ تنزیہ کہتی ہے کہ صاف صاف بولو نا کہ عزت راس نہیں آ رہی۔ تو اون مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اپنے لیے آپ کا لفظ سن کے، وہ بھی آپ کے منہ سے، پلیز کیری آن۔ جبکہ دوسری طرف زویا جب گھر جاتی ہے تو ایک اور پریشانی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ راحت کے بتائے ہوئے رشتے پر بی جان کو بھی کوئی اعتراض نہیں اور شمسہ کو بھی وہ رشتہ اپنی بیٹی زویا کے لیے بہت معقول لگا ہے، تو وہ ثاقب صاحب سے کہتی ہے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ان لوگوں کو فوراً اپنے گھر انوائٹ کر لینا چاہیے۔ لیکن ثاقب صاحب یہاں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی اون ہمارے گھر کا بڑا داماد ہے، میرے خیال سے ان لوگوں کو اگر انوائٹ کرنا ہے تو اون کو بھی انوائٹ کر لینا چاہیے۔
اب ایسے میں شمسا کو پتا ہے کہ ثاقب صاحب اپنے منہ سے تو آئلہ کو کبھی گھر انوائٹ نہیں کریں گے اور آئلہ اپنے باپ کے ڈر سے کبھی آئے گی نہیں۔ شمسا سوچتی ہے کہ موقع اچھا ہے، اگر اون آئلہ کو خود اپنے ساتھ لے آتا ہے تو ثاقب صاحب اعتراض نہیں کریں گے۔ تبھی وہ زویا سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے اون کو انوائٹ کیا ہے، تم آئلہ سے بات کرو کہ وہ بھی اون کے ساتھ کل رشتہ دیکھنے کے لیے آ جائے۔ جبکہ زویا جب رافع کو اس رشتے کے بارے میں بتاتی ہے تو رافع خاصا پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آتا ہے، چونکہ ثاقب صاحب اون کی بہت عزت کرتے ہیں، اگر اون خود رافع کے رشتے کے بارے میں بات کرے تو ہو سکتا ہے ثاقب صاحب کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو زویا پریشانی میں فوراً آئلہ کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز اون بھائی سے میری اور رافع کی بات کرو نا، ایک وہی ہیں جو میری اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ آئلہ کمرے سے باہر نکل آتی ہے تاکہ اون زویا اور آئلہ کی باتیں نہ سن سکے اور زویا سے کہتی ہے کہ مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا زویا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ امی کا رویہ اون کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، اب اگر ایسے میں اون رافع کے رشتے کی بات کرے گا جبکہ تم جانتی ہو کہ امی رافع کے ساتھ کبھی بھی تمہارے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی اور وہ اون کو ہی باتیں سنائیں گی، اور مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اب کوئی اون کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات کرے۔ اتفاق سے اون جسے محسوس ہو جاتا ہے کہ آئلہ کسی بات پر پریشان ہے تو اس کے پیچھے اٹھ کر باہر تک آتا ہے اور اس کے کانوں میں آئلہ کی یہ آخری بات پڑ جاتی ہے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا اور دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہوگا یہی کہ اون آئلہ سے پوچھے گا کہ جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ، آخر تم پریشان کیوں ہو جب میں تمہاری ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے موجود ہوں۔ ایسے میں آئلہ جب اون کو رافع اور زویا کی محبت کے بارے میں بتائے گی تو پہلے تو اون چونکے گا کیونکہ رافع نے اس سے کبھی اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ بہرحال اون سوچے گا کہ آخر یہ بات میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی، کیونکہ رافع ایک بہت ہی اچھا انسان ہے اور مجھے پورا یقین ہے آئلہ اگر زویا کی شادی رافع سے ہو جاتی ہے تو اس بات کی گارنٹی میں دیتا ہوں کہ رافع ساری زندگی زویا کو خوش رکھے گا۔ اور جناب اون کے پاس اتنا اچھا آئیڈیا ہے کہ آئلہ کی ماں شمسا کو بھی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اون اس رشتے کی بات بی جان سے کرے گا اور پھر بی جان اپنے طریقے سے آنے والے رشتے کو کیسے ٹالتی ہیں اور شمسا اور ثاقب کو کیسے رافع اور زویا کے رشتے کے لیے راضی کرتی ہیں، یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں ہی پتہ چلے گا۔ جبکہ دوسری طرف شامی اور رملہ کی شادی کے کارڈز بھی چھپ کے آ چکے ہیں۔ رملہ یہ شادی پریشر میں آ کے کر تو رہی ہے، لیکن ایک دفعہ رملہ کی رخصتی ہو جائے اس کے بعد رملہ عارفہ، فاروق اور شامی کا جینا ایسے حرام کرنے والی ہے کہ عارفہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ کاش میں نے آئلہ اور شامی کا رشتہ نہ ختم کیا ہوتا، کم سے کم آئلہ مجھ سے ڈرتی تھی اور دبتی تھی، اور یہ رملہ تو عارفہ کے گلے میں پھنسی وہ ہڈی بن چکی ہے جسے نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ کو کس کی شادی کا سب سے زیادہ انتظار ہے، رملہ اور شامی کی یا پھر زویا اور رافع کی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔